ماحي الذنوب والخطايا منبع الجود والعطاء صاحب الشفاعة والمقام والحمد واللواء دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى سيدنا ومولانا وملجانا ومأوانا وحبيبنا وشفيعنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا وقرة عيوننا محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته وأولياء أمته وعلماء ملته ومن تبعهم بالإحسان إلى يوم الجزاء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتخذ الله إبراهيم خليلا صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما والصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين الصلاة والسلام عليك يا إمام الحرمين وعلى آلك وأصحابك يا جد الحسن والحسين گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناقص آرا پیر کامل کامل آرا رہنما گنج بخشی آپ کی مشہور ہم پہ کر کرم کر کرم کروا کرم دونوں جہاں میں رکھ شرم اللہ رب العزت کی بے حد و بے حساب حمد و ثنا اور اس کے محبوب کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد جملہ سامعین حاضرین بزرگوں دوستوں عزیزان ذی قدر بڑی محبت اور عقیدت سے حضور فیض عالم کی بارگاہ میں حاضری دینے کے لیے اور جمعہ کی ادائیگی کے لیے تشریف لانے والے حضور فیض عالم کے غلام ARY QTV کے ذریعے پوری دنیا کے ناظرین و ناظرات ماؤں بہنوں بیٹیوں مستورات سب کی خدمت میں السلام علیکم۔ ہم نے جو عنوان حقوق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور پھر اس کے ضمن میں محبت مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بات کی، چونکہ اب قربانی اور
حج کا موقع ہے اور یہ دونوں چیزیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عظیم یادگاریں اور ان کی سنتیں ہیں۔ اس لیے ہم آج حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ذکر پاک سے آج کی اس محفل کو اور اس وقت کو قیمتی بنانے کی کوشش کریں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عظمت اور شان اس سے بڑھ کر اور کیا ہو سکتی ہے کہ اللہ رب العزت نے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا، اتبع ملت ابراہیم حنیفا، کہ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ملت ابراہیمی اور دین ابراہیمی کی پیروی کریں۔ گویا دین اسلام ویسے تو آدم علیہ السلام سے ہی اللہ کی وحدانیت، انبیاء کی نبوت اور رسولوں کی رسالت، عقیدہ آخرت اور اللہ کی عبادت جیسے بنیادی عقائد اور اعمال میں اللہ کے ہاں شروع سے دین اسلام ہی ہے، لیکن خاص طور پر حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کو اس پوری ہدایت کی طریق اور شاہراہ پر ایک مرکزی حیثیت حاصل ہے۔ بے شمار انبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد پاک سے، اور سب سے بڑا اعزاز کرم کہ خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد پاک اور نسل مبارک سے ہیں بواسطہ حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ آپ کا تذکرہ قرآن پاک میں مختلف حوالوں سے ہے۔ اللہ رب العزت کی توحید، وحدانیت، اس کے اظہار اور اثبات اور شرک کی بت پرستی کے خاتمے کے لیے پورا تفصیل سے باب قرآن پاک میں موجود ہے۔ اپنے چچا آزر سے اللہ رب العزت کی وحدانیت پر اور سورج چاند کے خدا نہ ہونے کے بطلان پر قرآن پاک میں مکالمہ موجود ہے۔ قیامت قائم ہونے پر اللہ رب العزت مردوں کو کیسے زندہ فرمائے گا، اس پر پورا مکالمہ قرآن پاک میں موجود ہے۔ بلکہ یہی نہیں، 4 پرندوں کے ذریعے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم پر حیات بعد الموت کو اپنے سامنے پریکٹیکل کر کے بھی دیکھا ہوا ہے۔
بیت اللہ کی تعمیر، حج کا عام اعلان، قربانیاں، اس کے پس منظر میں پورا قرآن پاک میں ذکر موجود ہے۔ اور پھر اللہ رب العزت کی رضا اور استقامت کے اظہار کے لیے پھر بت خانے میں جا کر جو جھوٹے خداؤں کا حشر کیا اور نتیجے میں قوم نے جو آگ میں پھینکنے کی اور جلانے کی سازش کی، تو آگ کیسے گل و گلزار ہوئی، وہ پورا ذکر بھی ابراہیم علیہ السلام کا موجود ہے۔ لیکن خاص ذکر پاک، سارا ہی خاص ہے، لیکن خصوصی ذکر کعبۃ اللہ کی تعمیر کے بعد اس کعبۃ اللہ کی آبادی کا سیدہ ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا، پھر آپ کے لخت جگر نور نظر حضرت اسماعیل علیہ السلام، ان کا ذکر پاک، اور پھر اللہ کے حکم پر لبیک کہتے ہوئے اپنے ہاتھ سے اپنے نور نظر کو ذبح کرنے کا، اور اس کے متبادل پھر امت کو، امت ابراہیمی کو، ملت ابراہیمی کو، امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر جو قربانی جیسی، حج جیسی نعمت عطا ہوئی ہے، اور پھر سب سے بڑھ کر وہاں جانے والوں کے لیے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ایڑیاں رگڑنے کی خیرات آب زمزم کی شکل میں جو عطا ہوئی ہے۔ الغرض قرآن پاک میں متعدد جگہ اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام، ان کے ذکر پاک کو قرآن پاک میں ارشاد فرمایا۔ یہ مختلف پہلو ہیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عظمت و شان اور ذکر پاک کے بیان کرنے کے۔ اور پھر جا بجا جب بھی کسی جگہ ذکر پاک ہوتا ہے، واقعہ کا ذکر ہوتا ہے، اللہ رب العزت ساتھ پھر اپنے اس پیغمبر ابراہیم علیہ السلام کی شان بھی ساتھ بیان کرتا ہے، ذکر پاک فرماتا ہے۔ سارے مراحل سے گزارتے ہوئے پھر اللہ رب العزت نے اپنے محبوب پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے ایک خاص لفظ، ایک خاص شان بیان کی ہے کہ سارے مراحل سے گزارنے کے بعد اللہ فرماتا پھر یہ ہوا کہ واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، ہم نے ابراہیم کو اپنا خلیل بنا لیا۔ بس یہ جملہ آپ نے یاد رکھنا ہے، اللہ نے ابراہیم کو خلیل بنایا۔ چونکہ ذکر میں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا کرنا ہے، پورا فوکس اس پہ کرنا ہے، اس لیے میں یہاں یہ بات چھیڑتا ہی نہیں کہ یہ تو ابراہیم ہے علیہ السلام جنہیں رب فرماتا ہے کہ ہم نے اپنا خلیل بنایا۔ یہ تو ابراہیم ہیں علیہ السلام جن کو ہم نے اپنا خلیل بنایا۔ پھر جب ذکر ہوگا اپنے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا، پھر ان کا ذکر ہوگا کہ سنو ابراہیم وہ جنہیں ہم نے خلیل بنایا، اور محمد مصطفیٰ وہ جنہیں ہمیں اپنے حبیب بنایا۔ اس میں کیا فرق ہے یہ میرا موضوع نہیں،
زندگی وقت نے وفا کی تو کسی موقع پر اس پہ بتاؤں گا آپ کو، لیکن کبھی بھی مقابلے میں لا کر نہیں. ہاں یہ یاد رکھنا، مقابلے میں لا کر نہیں. ہمارا یہ اسلوب ہے ہی نہیں، اہل سنت کا یہ طریق ہے ہی نہیں کہ مقابلے میں لا کے کھڑا کرو. نہ، جس کا ذکر ہے پھر اس کی اپنی شان ہے. دیکھیں نا حضور سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ وارضا، ان کی اپنی شان ہے. اللہ اکبر، ان کی اپنی شان ہے، اور میرے داتا علی حجویری کا اپنا مقام ہے. کیا خیال ہے؟ تو ہم کبھی بھی مقابلے بازی نہیں کریں گے. جس کا جو ذکر ہے جہاں ہے قرآن و سنت میں ہے، ہم اس کو بیان کر کے ان کی عظمت و شان بیان کر کے ان کی عظمتوں کا اعتراف بھی کریں گے، اور اپنا نذرانہ علم و حکمت و عقیدت و محبت ان کی بارگاہ میں پیش کر دیں گے. اللہ فرماتا ہے ہم نے اپنے ابراہیم کو خلیل بنایا. بڑا مقام ہے، بڑا درجہ ہے. اچھا پتہ ہے خلیل کسے کہتے ہیں؟ خلیل کی کیا ڈیفینیشن ہے؟ سادے لفظوں میں جو آپ کو آسانی سے سمجھ آ جائے. خلیل کسے کہتے ہیں؟ خلیل کون ہوتا ہے؟ کہ جس کے دل میں، جس کے اپنے محبوب کے سوا، اپنے محبوب کے سوا کسی اور چیز کی رائی کے دانے کے برابر گنجائش ہی نہ ہو. ہم نے ابراہیم کو خلیل بنایا. اللہ فرماتا ہے کیا مطلب؟ ابراہیم علیہ السلام ان کے دل میں، توجہ ہے، ان کے دل میں اللہ کی محبت، ابراہیم علیہ السلام کے دل میں اللہ کی محبت، اللہ کی محبت، اللہ کی محبت اتنی رچ بس گئی ہے، اتنی رچ بس گئی ہے، اتنی بھر گئی ہے، فل ہو گئی ہے کہ اب اس دل میں دنیا کی کسی اور چیز کی، دنیا کی کسی اور چیز کی محبت کی گنجائش ہی نہیں. ابراہیم علیہ السلام کے دل میں اللہ کے سوا، اللہ کی محبت کے سوا کسی اور کی محبت کی گنجائش ہی نہیں ہے، جگہ ہی نہیں ہے، سپیس ہی نہیں ہے، بھر گیا ہے، فل ہے اللہ رب العزت کی محبت کے ساتھ. توجہ ہے جناب؟ یہ ایک اعلان ہے، یہ ایک دعویٰ ہے، یہ اعلان بھی ہے، یہ دعویٰ بھی ہے. ابراہیم میرا خلیل ہے. مجھے تھوڑی سی توجہ آپ کی اور چاہیے ہوگی اس کو سمجھنے کے لیے. سب کو سمجھ آ رہی ہے یقین؟ اللہ، دعویٰ ہے، اعلان ہے. ابراہیم میرا خلیل ہے. ابراہیم میرا، بولیے ذرا. اور یاد رکھنا یہ حج، یہ قربانی، حج قربانی کس کی یادگار ہیں؟ حضرت، بولیے اور بولیے، اس کو یاد کر لیں، اپنے بچوں کو بتائیں. جب جانور ذبح کریں گھر لے کر آئے نا تو ان کا دھیان، محبت، بچے ہیں نا جانور کی طرف زیادہ ہوتا ہے کھیلنے، ان کو دھیان میں رہنے دیں، لیکن کم از کم ان کو بٹھا کے اتنا ضرور سمجھا دیں کہ پتر، بیٹا، یہ جو ہم جانور لے کر آئے ہیں ذبح کریں گے، یہ جو قربانی کرنے جا رہے ہیں، پوچھیں ان سے، بچوں بتاؤ
ہم یہ کیوں کر رہے ہیں، ہم یہ کیوں کر رہے ہیں، تو آپ کو پوری ہسٹری بتانی پڑے گی۔ ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام کا ذکر پاک کرنا پڑے گا، بچوں کو یاد ہوگا، ورنہ پھر ایسے بیسیوں واقعات ہیں کہ گائے بکرا لاکھوں کا لے کر آ جاتے ہیں، تو بچے نے پوچھو نا پتر ایسی کیوں ذبح پہ کرنے آ، یہ کس نبی کی یادگار ہے؟ یقین جان جاؤ ڈھیر سارے کو نے یہ بتاؤں، تو یہ سکھائیں، ایجوکیٹ بھی کریں۔ تو میں آپ کو اس لیے سمجھا رہا ہوں، اللہ نے اعلان کیا کہ ابراہیم میرا کیا ہے، اور بولو نہیں ہمیں تو نہیں یار، زور نال بولو، ابراہیم کون ہے؟ ابراہیم کون ہے؟ محمد مصطفیٰ کون ہے؟ حبیب، بولو، یہ پھر آگے سمجھاؤں گا آپ کو وقت ملا تو۔ ابھی ذکر خلیل، فرمایا ابراہیم میرا خلیل ہے۔ خلیل وہ ہوتا ہے کہ جس کے دل میں اللہ کی محبت کے سوا، اللہ کے سوا کسی اور کی گنجائش نہ ہو، کسی اور کی گنجائش نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ کی یہ سنت کریمہ ہے، یاد رکھنا، یہ پوری سٹڈی ہے۔ اللہ رب العزت کی یہ سنت کریمہ ہے کہ جب وہ کسی کی عظمت شان بیان کرتا ہے نا، کچھ بھی بیان کرتا ہے، اسے پروف کرتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ اسے پروف کرتا ہے۔ قرآنی آیات میں، آثار میں پروف کرواتا ہے کہ سنو، پڑھو قرآن کی آیتیں، پڑھو احوال سیرت، تمہیں پڑھنے کے بعد، سننے کے بعد اس بات کا یقین ہو جائے گا کہ اللہ نے اگر اسماعیل کو ذبیح اللہ کہا ہے تو وہ ذبیح اللہ ہے، پروف کیا، وہ ذبیح اللہ ہیں۔ نوح کو نجی اللہ کہا تو نو نجی اللہ ہیں۔ ابراہیم کو ابراہیم کو آدم کو صفی اللہ فرمایا، وہ صفی اللہ ہیں۔ عیسیٰ کو روح اللہ کہا تو وہ روح اللہ ہیں۔ ابراہیم کو خلیل اللہ کہا تو خلیل ہیں، اور محمد مصطفیٰ کو حبیب اللہ کہا تو وہ حبیب ہیں۔ پروف کیا، ثابت کیا۔ اب آئیے میں اس کو آپ کے سامنے تھوڑا واضح کرتا ہوں کہ رب کا اعلان ہے، ہمارا ایمان ہے، رب کا اعلان ہے، ہمارا ایمان ہے، لیکن قرآن کا فرمان ہے، قرآن کا فرمان ہے۔ آئیے اس میں غور کرتے ہیں۔ دوہرائے دیتا ہوں، خلیل وہ ہے کہ جس کے دل میں اللہ کی محبت کے سوا کسی اور کی محبت نہ ہو۔ اچھا، بندہ کن کن سے محبت کرتا ہے؟ اب تو آپ کو سمجھنا آسان ہو جائے گا، کیونکہ لاسٹ 2-3 جمعے ہم نے پڑھائے اسی پر ہیں۔ بندہ فطرتی طور پر کن کن سے محبت کرتا ہے؟ اپنے وطن سے محبت کرتا ہے نا، اپنے علاقے، اپنے وطن سے محبت کرتا ہے، اپنے مال و دولت سے، اسباب سے، تجارت سے، دنیا کے مال و متاع سے محبت کرتا ہے، اپنی بیوی سے محبت کرتا ہے، اپنی اولاد سے محبت کرتا ہے، اور سب سے بڑھ کر اپنی ذات سے محبت کرتا ہے۔ پھر سنیں توجہ کے ساتھ، بندہ فطرتی طور پر کن کن چیزوں سے محبت کرتا ہے؟ اپنے وطن سے محبت کرتا ہے، مال و دولت، اسباب، تجارت، پیسے سے محبت کرتا ہے۔ بندہ اپنی اہل خانہ سے، بیوی سے محبت کرتا ہے، بندہ اپنی اولاد سے محبت کرتا ہے، اور سب سے بڑھ کر اپنی ذات سے محبت کرتا ہے۔
یہی ہے نا، جسے اللہ نے دنیا کی زندگی کہا ہے اس کی تشریح اور توضیح یہی ہے، اس کی تفصیل یہی ہے۔ پھر سنیں، خلیل وہ کہ جس کے دل میں اللہ کے سوا کسی اور کی محبت نہ ہو۔ بندہ محبت کرتا ہے ان 5 بنیادی چیزوں سے۔ کتنی؟ 5 تن پاک دیاں، اب بولو 5 سے، وطن سے، مال و دولت سے، بیوی سے، اولاد اور بچوں سے، اور اپنی ذات سے۔ 5 چیزوں سے ہر انسان میں، اور اگر مجھ سمیت ہر کو غور کرے نا، وہ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی جگہ اسی کے چکر میں ہے، ان میں سے کسی نہ کسی میں انوالو ہے، کہیں نہ کہیں اسی میں پھنسا ہوا ہے، کہیں نہ کہیں اسی کے پیچھے بھاگا ہوا ہے، کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی چیز کے پیچھے دوڑا ہوا ہے، اسی کے گھمن گیر میں ہے، اسی کے دائرے میں ہے، اسی کی فکر میں ہے۔ ان 5 چیزوں میں بنیادی ہیں، 5 چیزوں میں اللہ فرماتا ہے خلیل وہ ہے، خلیل وہ ہے کہ جس کے دل میں اللہ کے سوا کسی اور کی محبت نہیں۔ اب میں جملوں میں بتا رہا ہوں، پھر تفصیل بھی بتاتا ہوں آپ کو، وقت نے گنجائش دی تو یہیں پہ تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے۔ میرے ساتھ ہیں؟ ذرا زور سے بولیں سبحان اللہ۔ 5 چیزوں سے بندہ محبت کرتا ہے، دل میں ان کو جگہ دیتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے خلیل وہ ہے، خلیل وہ ہے جس کے دل میں اللہ کے سوا کسی اور کی محبت نہیں ہے۔ اللہ نے اپنے پیغمبر ابراہیم کو خلیل بنایا، ان 5 چیزوں سے آزمایا۔ ان 5 چیزوں سے آزمایا۔ اچھا ایک بات اور یاد رکھنا، یہ آزمانا نبی ہے نا، رسول ہیں، اللہ نے ازل سے ان کو نبوت کے لیے چن لیا ہے، ان کی شان سبحان اللہ یہ ظاہر کیا ہے، یہ ظاہر کیا ہے، پروف کیا ہے، لوگوں کو بتایا ہے، اعلان کیا ہے، لوگوں کو سمجھایا ہے کہ بندو اگر میں ابراہیم کو خلیل بنا رہا ہوں، ابراہیم اگر میرا خلیل ہے تو یاد رکھنا صرف کہنے سے نہیں ہے، صرف کہنے سے نہیں ہے، میرے ابراہیم کا آئے، میرے ابراہیم کا ایک ایک عمل اٹھا کے دیکھ لے، محبت کے جتنے امتحان ہو سکتے ہیں ان سارے امتحانوں کو میرے ابراہیم خلیل کے سامنے لا کے پیش کر دے۔ جن چیزوں سے بندہ محبت کرتا ہے ان ساری چیزوں کی لسٹ بنا کر میرے ابراہیم کے سامنے لا کے پیش کر دے، میرے ابراہیم نے ہر شے کو ٹھکرایا ہے، ہر شے کو جھٹلایا ہے، ہر محبت کو اپنے قدموں سے اپنی نظروں سے ہٹایا ہے، اپنے دل سے جدا کیا ہے۔ میرا ابراہیم اس کے دل میں کسی اور کی محبت نہیں ہے، وطن کی بھی نہیں ہے، مال و دولت کی بھی نہیں ہے، بیوی بچوں کی بھی نہیں ہے، اور تو اور صحیح اپنی ذات کی بھی نہیں ہے۔ میرا ابراہیم تو وہ ہے محبت کے جس امتحان کو تو بنا لے، محبت کا جو امتحان تو بنا لے، محبت کی آزمائش کا جو پیمانہ تو بنا لے، محبت کو سمجھنے اور پروف کرنے کے لیے کوئی بھی ایگزام، کوئی بھی اسٹینڈرڈ تو بنا لے، اس کے اوپر لے آ میرے ابراہیم کو آ کے، تیری عقل رہ جائے گی، تیری سوچ رہ جائے گی، تیرا علم رہ جائے گا، میرا خلیل ہر اس امتحان میں پورا اترے گا، ہر امتحان میں پورا اترے گا۔ میرے ابراہیم نے
ان پانچوں طرح کے ٹیسٹ کو پاس کر کے، یہ پانچوں ٹیسٹ 100 میں 100، 100 میں سے 100 فل نمبر لے کے میرے خلیل نے، میرے ابراہیم نے ہر امتحان کو پاس کیا ہے۔ میں احمد خلیل نہیں بنایا، اور میرا ذوق یہ کہہ رہا ہے، آپ بھی یقیناً میرے ساتھ ہیں، اگر اس ساری تفصیل کو حبیب پہ لے کر آئیں، میں یہ تو شاید ہی کوئی نہیں، چیزیں ہی کوئی نہیں ہے۔ ان سارے امتحانوں میں ایک امتحان، ایک معیار میرے خلیل نے قائم کیا ہے، اور یاد رکھنا ان ساری چیزوں میں ایک معیار میرے حبیب نے قائم کیا ہے۔ جب ان سب میں تو غور کرے گا، ان سب میں توجہ کرے گا، تیرا دل اگر قلب سلیم ہے، تیرا دماغ اگر درست ہے، تیرے دل اور دماغ میں محبت اور عشق کے معیارات سارے قائم ہیں، تو ماننے پہ مجبور ہوگا، ہاں خلیل کہنا ہو تو ابراہیم ہے، حبیب کہنا ہو تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب میں ان پانچوں امتحانات کو اگر میں 1 بائی 1 بیان کروں نا خطیبانہ انداز میں، تو 5 جمعے تو سب پڑھا ہی لینے، کیا خیال ہے؟ ایک امتحان میں لائیں، لیکن نہیں، ہمارا مقصد خراج عقیدت ہے، آپ کو سمجھانا ہے۔ قربانی کرنے والے، قربانی کا فریضہ ادا کرنے والے ہر مومن مسلمان بہن بیٹی کے قلب و نظر، دل، ایمان پر دستک دے کر کہ ذرا سوچ لینا، ایک لمحے کے لیے رک کے ذرا سوچ لینا کہ جس ابراہیم علیہ السلام ان کی تو سنت کو ادا کرنے جا رہا ہے، ابراہیم وہ اللہ کے خلیل ہیں، اور صرف یہ سنت ابراہیمی نہیں ہے، یہ سنت محمدی بھی ہے، یہ سنت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہے۔ ذرا ایک لمحے کے لیے، ایک سیکنڈ کے لیے اپنے آپ کو روک کر جانور ذبح کرنے سے پہلے یہ پیغام داتا علی حجویری کی بارگاہ سے لیتے چلے جانا کہ ایک لمحے کے لیے سوچ لینا، ایک طرف خلیل ہے، ایک طرف سنت ابراہیمی، ایک طرف خلیل ہے، ایک طرف سنت محمدی، سنت حبیب ہے، دونوں کی سنت ہے نا، سنت ابراہیمی بھی ہے، مجھے آپ کے لیے سنت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہے۔ اے جانور ذبح کرنے والے، اور کچھ اور نہ سہی، اور زیادہ نہ سہی، قدم اٹھا سہی، ذرا خلیل کے قدموں میں آ جا، اور آگے ہمت کر کے خلیل کے قدموں پہ ہی نہیں، آگے بڑھ کر حبیب کے قدموں میں۔ وطن کی چھڑانے کی ضرورت پڑی، حکم ہوا وطن چھوڑ دو، چھوڑ کر نکل گئے۔ توجہ ہے؟ میں نے کہا میں ایسے سمیٹ رہا ہوں بات کو، مال و دولت قربان کرنے کی باری آئی، نبی ہو اور مال و دولت سے محبت کرے، ہائے ہائے یار، یہ تو نبیوں کی بات ہے۔ ہمارا تو حضور کی آل و اصحاب کے بارے میں بھی ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ نے ان کے دل کو، اللہ نے ان کے قلوب کو دنیا کی محبت، حرص و حوث سے اپنے محبوب کے صدقے سے پاک کر لیا ہے۔ وہ دنیا کے طلبگار نہیں ہو سکتے، یہ ان کی شان نہیں ہے، ان کے لیے دنیا کی باتوں کو منسوب کرنا ان کی توہین اور بے ادبی ہے، وہ تو اس سے مبرہ ہے، اوپر ہیں۔ تربیت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ثمر ہے۔ اگلے مرحلے پہ حکم ہوا بیوی بچوں کو چھوڑ دو، کعبۃ اللہ کے پاس حضرت ہاجرہ، حضرت اسماعیل علیہ السلام کو چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، چند دن کا راشن ہے،
حضرت ہاجرہ پوچھتی ہیں بھائی چھوڑ کے جا رہے ہیں، کیوں چھوڑ کے جا رہے ہیں، کس کے سہارے پہ چھوڑ کے جا رہے ہیں، کیا مقصد ہے؟ خاموش. فوراً آیا کہ میرا گھر والا اللہ کا نبی ہے، اللہ کے حکم کے بغیر کوئی کام ایسا کرتا نہیں ہے. پوچھا کیا اللہ نے حکم دیا ہے؟ فرمایا ہاں اللہ نے حکم دیا. فرمایا پھر جاؤ. جاؤ کیا مطلب؟ فرمایا جس کے کہنے پہ چھوڑ کے جا رہے ہیں نا وہ ہمیں بے یار و مددگار نہیں چھوڑے گا، جائیے. بھیج دیا، وطن کو چھڑوایا، وطن کو چھڑوایا، بھیج دیا، چھوڑ دیا، مال و دولت قربان کروایا. واقعات میں بتا نہیں رہا، اظہر ہیں، ظاہر ہیں، سب کو پتا ہے. بیوی اولاد کو کہا چھوڑ دیجئے، چھوڑ دیا. پھر اس سے بڑا امتحان لیا. فرمایا چل ابراہیم، خلیل ہے نا، خلیل ہے نا، دل میں کسی اور کے لیے گنجائش ہے ہی نہیں. ہم نے تجھے خلیل بنایا، ہم تیرے ذریعے سے اس کو پروف کرنا چاہ رہے ہیں. میں واقعہ بتائے بغیر فرمایا چل پھر ایک امتحان اور ہے. چھوڑنا تو چلو تھا، دنیا کو چھڑوایا، مال و دولت کو چھڑوایا، بیوی بچوں کو چھڑوایا، اپنے آپ سے دور کیا. ہر امتحان میں ابراہیم پاس ہیں، ہر امتحان میں پاس ہیں. فرمایا ایک بڑا امتحان ہو لیا. فرمایا چل پھر اپنے ہاتھ نال، اپنے ہاتھ سے اپنے لخت جگر کو اپنی آنکھوں کے سامنے ذبح کر. خلیل ہے نا، توجہ اس پہ رکھنی ہے نا، خلیل ہے نا، اللہ کے سوا کسی اور کی محبت کی دل میں گنجائش ہی کوئی نہیں ہے. اور کمال سبحان اللہ، جو ذبح کرنے والا ہے باپ وہ بھی خوشی سے تیار ہے، وہ بھی خوشی سے تیار ہے. والدہ جس کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے وہ بیچنے کے لیے تیار ہے، وہ بیچنے کے لیے تیار ہے. اور کمال یہ ہے کہ جس نے ذبح ہونا ہے، جس نے ذبح ہونا ہے وہ سر تسلیم خام کر کے کہہ رہا ہے ابا جی دیر نہ کرو. یہ جملہ میں نے ایسے نہیں کہا، ہاں یہ میں نے ایسے نہیں کہا. قرآن پاک کی سورۃ الصافات کی جس آیت میں یہ ذکر ہے اس آیت اور مقام کو سامنے رکھتے ہوئے یا ابت افعل ما تؤمر، وقت نہیں ہے اس کی وضاحت اور تفسیر کرنے کے لیے. مفہوم یہ ہے ابا جی جب اللہ کا حکم ہے، ابا جی جب اللہ کا حکم ہے، آپ اللہ کے پیغمبر ہیں، ہمارا سب کچھ رب کا ہے، ہمارا مقصود و مدعا رب کو راضی کرنا ہے، پھر ڈھیل کے دی افعل ما تؤمر، ابا جی جلدی کرو، پھر دیر نہ لاؤ. یہ فیضان نظر تھا یا مکتب کی کرامت تھی؟ سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی؟ اس امتحان میں بھی پورے اترے، اس امتحان میں بھی پورے اترے. وطن، مال و دولت، بیوی بچے، سب کے امتحان میں پورے اترے. سخت ترین امتحان اپنے ہاتھ سے اپنے لخت جگر کو قربان کرنے والا امتحان، اس میں بھی پورے اترے. مڑ پھر باقی ایک رہ گئی، اپنی ذات، اپنی ذات رہ گئی، اپنا آپ رہ گیا. بغیر تفصیل میں جائے، جیسے میں نے کہا 1 منٹ میں بات ختم. اپنی ذات کی بات یہ آئی کہ جب نمرود اور اس کے لشکریوں نے گوپھن میں ڈال دیا، آگ میں پھینک دیا، گوپھن سے نکل گئے ہیں، آگے آگ ہے، فضا میں معلق ہیں، فضا میں معلق ہیں. جبریل امین آ کر عرض کرتے ہیں حضور کوئی حکم، کوئی آرڈر؟ فرمایا کوئی نہیں، کوئی نہیں. حضور اجازت دو تے پر بچھا دیں؟ فرمایا نا. کوئی اور؟ فرمایا حکم دو انہوں پانی نہ ختم کر؟ فرمایا نا. کوئی اور حکم؟ فرمایا نہیں، کوئی کام نہیں تیرے نال. فرمایا پھر جس رب کی محبت میں یہ کر رہے ہیں اسی کو کہہ دیں، اسی کو التجا کر دیں، اسی کو دعا کر دیں. اللہ اکبر، یہ ہے خلیل، یہ ہے مقام خلیل. فرمایا بتایا اس کو جاتا ہے جسے پتہ نہ ہو، دکھایا اس کو جاتا ہے جو دیکھتا نہ ہو، سنایا اس کو جاتا ہے جس کی توجہ نہ ہو. مفہوماً بات کی ہے. فرمایا
وہ مجھے دیکھ بھی رہا ہے، وہ سن بھی رہا ہے، وہ علم بھی رکھتا ہے. اگر وہ مجھے اس آگ میں پھینک کر جلا کے میرا رب مجھ سے راضی ہوتا ہے، ابراہیم اس کے لیے بھی تیار ہے. ابراہیم اس کے لیے بھی تیار ہے. یہ آخری امتحان، محبت کے امتحان کا کلائمیکس، اعلیٰ ترین درجہ. اللہ نے فرمایا دنیا والوں، میں نے ابراہیم کو علیہ السلام کو خلیل بنایا ہے. اس کی سیرت کو پڑھ لینا، اس کے احوال کو پڑھ لینا، اس کے کردار کو پڑھ لینا، اس کے گفتار کو پڑھ لینا، اس کے پورے خاندان کی جانثاریوں کو پڑھ لینا، اس کی لیل و نہار کو دیکھ لینا. تم اس کی قربانیوں کو، وطن چھڑوانے کی ہو، مال و دولت قربان کرنے کی ہو، اپنی اولاد کو قربان کرنے کی ہو، بیوی بچوں کو چھوڑنے کی ہو، اور تو اور صحیح اپنی ذات کو اللہ کی رضا کے لیے آگ میں ڈلوانے کی بات ہو، تو یاد رکھنا ہم نے خلیل ایسے ہی نہیں کہا. ان سارے امتحانوں میں کامیاب ہو کر دنیا والوں پر ظاہر کیا ہے کہ ہاں مولا، تو نے خلیل بنایا ہے، یہ تیرا کرم ہے. لیکن رب نے پروف کرایا ہے کہ ایسا ہوتا ہے خلیل. یہ ہے خلیل. اور ان کی سنت کو یاد اور تازہ کرنے کا سبق یہی ہے. ان کی سیرت سے برکت حاصل کرنے اور نور حاصل کرنے کا طریقہ بھی یہی ہے کہ ہم کم از کم اس پوری عظمت کو پورے احساس اور پورے شعور کے ساتھ، پورے ویژن کے ساتھ، پوری محبت، پورے عشق کے ساتھ ہم اس سنت کو ادا کرنے کی طرف آگے بڑھیں. اور حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام، ان کی عظمت، ان کی شان اپنی نگاہ، قلب و نظر میں اپنے سامنے رکھیں. اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سنت ابراہیمی ادا کرنے کے ساتھ ساتھ اسوہ ابراہیمی، آپ کی سیرت ابراہیمی اور آپ کی سیرت کے ان مبارک جلووں کو اپنے سیرت و کردار میں رب کائنات ہمیں سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. اشہد ان لا الہ الا اللہ. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام على من لا نبی بعدہ وعلى آلہ واصحابہ الذین وفوا عہدہ. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم.
بسم الله الرحمن الرحيم واتخذ الله إبراهيم خليلا بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى ملك كريم جواد بر رؤوف رحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم أبدا لا سيما على أولهم بالتصديق أمير المؤمنين أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وعلى آدل الأصحاب أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وعلى جامع القرآن أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وعلى أسد الله الغالب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب كرم الله تعالى وجهه الكريم وعلى ابنه الكريمين السعيدين الشهيدين القمرين المنيرين سيدينا أبي محمد الحسن وأبي عبد الله الحسين رضي الله تعالى عنهما وعلى أمهما سيدة النساء فاطمة الزهراء رضي الله تعالى عنها وعلى سائر فرق الأنصار والمهاجرة وعلينا معهم يا أهل التقوى وأهل المغفرة. اللهم أيد الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم ارحم علينا وعلى جميع المسلمين في كل مكان. اللهم انصر إخواننا في غزة وفلسطين وكشمير. اللهم ارحم علينا وعلى جميع المسلمين. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأعز وأجل وأتم وأهم وأعظم وأكبر والله يعلم ما تصنعون.